الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم لوگوں نے 22 پارے کی تلاوت سنی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے بہت زیادہ بات کی ہے۔ 21ویں پارے کی سب سے آخری صفحے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے تعلق سے، جو مسلمان غریب تھے اور جب جنگیں ہونے لگی، فتوحات کے بعد مسلمانوں کو کچھ دولت ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر کہ وہ لوگ اچھے سے، ان کے پاس پیسہ ہے اور کپڑے بھی ان کو اب مل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی بیویوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح انصار کی عورتیں، مہاجرین کی عورتیں خوشحال رہتی ہیں، ویسے ہمیں بھی اب چاہیے، ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے، نام و نفقہ بڑھا دیجئے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادقی پسند تھا۔ تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور 1 مہینہ تک کسی بیوی سے بات چیت نہیں کیا، جا کر مسجد کے کونے میں، مسجد کے اندر 1 مہینہ تک رہ گئے، کسی بیوی کے یہاں گھر نہیں گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں، 9 بیویاں اس وقت تھی اللہ کے نبی کے پاس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور اماں عائشہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ، دیکھو اللہ رب العالمین کی طرف سے بات نازل ہوئی ہے کہ اگر تمہاری بیویاں دنیا چاہتی ہیں تو ان کو دنیا دیں گے، لیکن آخرت میں وہ کچھ بھی نہیں پائیں گی، تو عائشہ جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو کہ تم کو دنیا چاہیے یا میں چاہیے، مجھے تم چاہتی ہو یا پھر دنیا چاہتی ہو۔ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ اگر آپ کی بیویاں دنیا چاہتی ہیں اور دنیا کی رنگینی چاہتی ہیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تم لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں، تم لوگوں کو رخصت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ بات جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں تو اماں عائشہ کہتی ہیں، اے میرے نبی، اے میرے شوہر، مجھے اس مسئلے میں اپنے شوہر کی بات ماننی ہے، نہ کہ اپنے والدین سے مشورہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اور باقی بیویوں نے یہی بات کہی کہ اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جو آپ سے ڈیمانڈ کیا تھا، اے اللہ کے نبی ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آج کے بعد کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، آپ کے ساتھ دکھ تکلیف جس حالت میں آپ ہمیں رکھیں گے اس حالت میں آپ کا ساتھ دیں گے، اب ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد آگے ہی پھر انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ نے بات کی، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے غلطی ہوتی ہے، اگر تم گناہ کرتی ہو، اگر تم کوئی غلط کام کرتی ہو تو اس کا سزا تم کو ڈبل ملے گا۔ اگر گناہ نبی کی بیویاں کرے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اس کا سزا میں ڈبل دوں گا، لیکن اگر نیکیاں بھی نبی کی بیوی زیادہ کرے تو نیکیوں کا بدلہ بھی ڈبل دے گا، اگر گناہ کرے گی نبی کی بیویاں تو اس کا سزا ڈبل، اور نیکیاں کرے گی تو اس کا بدلہ ڈبل، اس کا ثواب بھی ڈبل۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اے نبی کی بیویوں، اگر تم نیک عمل کرو گی، اگر تم اچھا عمل کرو گی، اگر تم کوئی صالح عمل کرتی ہو تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اجرھا مرتین، 2 گنا دے گا۔ نیکیاں کرے گی تو بدلہ 2 گنا، برائیاں کرے گی ڈبل سزا۔ اگر آج کی عورت گناہ کرے تو اس کو اس کے گناہ کے بدلے سزا دیا جائے گا، لیکن نبی کی بیوی اگر گناہ کر چکی، آپ امہات المومنین ہیں اور آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے بعد کی عورتیں آئیڈل اور نمونہ آپ ہیں، اور آپ کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ آپ سے عبرت حاصل کریں گی، تو اگر آپ سے گناہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو ڈبل سزا دیں گے۔
لیکن ہاں اگر نیکیاں بھی کر رہی ہو تو نیکیوں کا ثواب ہم تم کو دیں گے۔ اس کے بعد عورتوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے تعلق سے پوری بات عرض کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے آخر میں پردوں کی بات کی ہے کہ اے نبی، جب اس دور میں زمانے جاہلیت میں لوگ راستے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی چھیڑخانی کرتے تھے، کچھ گندے قسم کے لوگ تھے کہ عورتوں کے آنے جانے کے راستے پر وہ بیٹھ جاتے تھے، صحابیہ جس راستے سے آتی جاتی تھی تو وہ چھیڑخانی کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، آپ اپنے بیویوں کو، قل لازواجک، اپنے بیویوں کو، وبناتک، اور اپنے بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور امت کی تمام مومنہ عورتوں کو حکم دے دو کہ وہ پردہ کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیا کریں، اپنے دوپٹے کو ڈال دیا کریں تاکہ ان کا چہرہ ڈھک جایا کرے اور ان کو پہچان لے جائے کہ شریف گھروں کی بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، یہ مسلمان گھروں کی شریف زادیاں لڑکیاں ہیں، تاکہ اسے چھیڑخانی نہ کی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پتا چلا کہ حکم نازل ہو گیا ہے، فوراً آمنا، ایمان لے آیا، اور صدقنا، اور اس بات کو قبول کر لیا، سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیا۔ اور آج کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ پردے کے تعلق سے آج دیکھا جائے کتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں کے بچے اور بچوں کی ہے۔ ہمارے گھروں کی پردے کے تعلق سے آپ دیکھیں نقاب، جس نقاب کو اللہ کے نبی نے صرف یہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی ان کو کہہ دیں کہ نقاب کو اور پردے کو، اپنے دوپٹے کو چہرے پر ڈال لیں۔ آج اسی نقاب کے ذریعے سے جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ شریف گھروں کی لڑکیاں، اور ان کو چھیڑا نہ جائے، اسے بدتمیزی نہ کی جائے، آج انہی گھروں کی بچیاں نقاب میں نکلتی ہیں، اور بدماش قسم کے لوگ نقاب والوں کو چھیڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نقاب میں اٹریکشن ہو گیا ہے۔ آج یہ یہودیوں کا دین ہے کہ وہ آپ کے بچیوں کے نقاب جو بناتے ہیں ایک سے ایک ڈیزائن، اور آج ہماری ماں اور بہنیں اسی نقاب کو، ڈیزائن نقاب کو ڈھونڈتی ہیں۔ میں اپنے ماؤں سے کہنا چاہوں گا، مقصد یہ ہے کہ آپ کی حفاظت ہو جائے۔ نقاب کا مقصد یہ ہے، چاہے وہ کالا کپڑے میں ہو، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نقاب کالا ہی نہیں ہونا چاہیے، شریعت نے کہا کہ دوپٹہ ڈال دیا کرے، جس چیز سے جسم ڈھک جائے، جسم کے اعضاء دکھائی نہ دے، اس چیز کا نام نقاب ہے۔ اور آج ہم نقاب کا حال دیکھیں، کسی نوز فیس پر ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے اور ڈیمانڈ بھی اس کا، آج مارکیٹ کے اندر شہزادی لکھا ہوا ہے، اور ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھروں کی مائیں اسی نقاب کو فالو کر رہی ہیں، اور اسی نقاب کے ذریعے سے ہمارے نوجوان بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، اس کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے۔ اور نقاب کو دیکھیں آج کتنا چست، دیکھیں نقاب کا جو مسئلہ ہے، آپ کے اندر آپ کچھ بھی پہنیے، آپ پینٹ ٹی شرٹ پہنیے، آپ اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ کچھ بھی پہنیے، گھر سے باہر نکل رہی ہے آپ اندر کچھ بھی پہنی ہو، لیکن آپ کا جو نقاب ہو لگے کہ ہاں یہ شریف لڑکیاں ہیں، یہ شریف لڑکیاں ہیں، اور ان کا گھرانہ بھی شریف ہے۔ آج پردے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ زمانے جاہلیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پیغام دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان تقیتن، اس آیت میں نبی کے بیویوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن صرف اور صرف نبی کی بیویوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ امت کی تمام مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اے عورتوں، تم جب کسی غیر مرد سے بات کرنے کا تم کو موقع آ جائے، آپ کے شوہر کا موبائل رکھا ہوا ہے اور آپ کے شوہر غسل کر رہے ہیں، یا آپ کے شوہر نیند میں ہیں، کسی کا فون آ رہا ہے اور آپ کو مجبوراً اس کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور آپ اٹھا رہی ہے،
تو اس قول پر لچکدار بات نہیں ہونی چاہیے. فلا تخضعن بالقول، آپ کی باتوں میں لچک نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کسی غیر مرد سے اچانک قول اٹھا رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، تو آپ کی آواز میٹھی بول نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بھی بتایا کیوں نہیں ہونا چاہیے. ریزن فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کیونکہ سامنے والا جس سے آپ بات کر رہی ہیں جو مرد ہے، اگر آپ میٹھی انداز میں بات کر رہی ہیں تو یاد رکھیے سامنے والے کے دل میں بیماری ہو سکتا ہے. وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان کرنے لگا کہ شاید یہ عورت مجھے چاہتی ہے یا مجھ سے لگاؤ میں آنی چاہتی ہے. تو قرآن نے اس بات کو منع کیا، اے عورتوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے کبھی بات کرنے کا موقع آ جائے تو تم کیا کرو؟ میٹھی اور لچکدار بات مت کرو، بلکہ تھوڑا سا اپنے زبان میں ایسی بات کرو اس کو لگے کہ بڑی سخت عورت ہے، دوبارہ وہ کال کرنے کی ہمت نہ کرے. یا اسی طریقے سے آپ کے موبائل پر کبھی رانگ نمبر آئے اور آپ کو کال اٹھانا پڑے اور آپ نے اٹھایا تو آپ ایسی لچکدار باتوں سے بچیں اور سختی کے انداز میں بات کریں. دوبارہ اس کی ہمت نہ پڑے کہ ایسے نمبر اور اس نمبر پہ ہم کال کریں، کیونکہ ریزن یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر لچکدار اور میٹھی آواز سے بات کر لے گی تو مردوں کے اندر بیماری ہو جائے گی اور آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور اسلام کی شہزادیوں، آج تمہارے کانوں میں جو بھرا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو آزادی نہیں ہے، وہ تو مسلمان عورتوں کو آزادی نہیں دیتے ہیں. آج جو مسلمانوں کی عورتوں کے کانوں میں بھرا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کے پاس آزادی نہیں ہے، وہ تو گھروں میں قید رکھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ہر قیمتی چیز کو گھر میں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ دیکھیں، آپ سونا کہاں رکھتے ہیں، آپ اپنے قیمتی پیسے کو کہاں رکھتے ہیں، آپ اس پیسے کو اپنے سر سے حفاظت کی جگہ میں رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عورت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اور اس قیمتی چیز کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ گھر میں رکھتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اسلام کی شہزادیوں، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلا کرو. اگر نکلنے کی ضرورت پڑے تو آپ کیا کرو؟ پردے میں ہو کر اپنی ضرورت کے تحت جا سکتی ہو. اسلام اتنا بھی آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہے اور آپ کو کہیں کہ نہیں، آپ کو ضرورت ہے آپ جا سکتی ہیں، لیکن مکمل حجاب میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کر سکے. ایسی حالت میں اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. آج عورتوں کے پردہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے اسی تعلق سے آج کچھ باتیں پردے کے تعلق سے میں بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دو بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت میمونہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی جو نابینا ہوتے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت مانگتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ کے نبی کی دو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ام سلمہ، اے میمونہ، تم دونوں گھر کے اندر چلی جاؤ، ایک صحابی آ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی دو بیویاں، اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کہ اے ام سلمہ اور اے میمونہ تم گھر کے اندر ہو جاؤ، پردے میں ہو جاؤ. اللہ کے نبی کی وہ دونوں بیویاں کہنے لگی، میری ماں اگر میری آواز کو سن رہی تو اس بات کو سنیں. اللہ کے نبی کی دونوں بیویاں کہنے لگی اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی، آنے والے صحابی تو نابینا صحابی ہیں، آنے والے صحابی تو آنکھوں سے اندھے ہیں. اللہ کے نبی پھر کیا ضرورت ہے ان سے پردہ کرنے کی؟ اللہ کے نبی تو نابینا صحابی ہیں، ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، پھر ہم کیوں سے پردہ کریں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میمونہ، اے ام سلمہ، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں صحابی کو، نابینا صحابی کو، عبداللہ بن مکتوم کو نہیں دیکھ سکتی ہو؟ کیا تمہارے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے؟ کہا اللہ کے نبی نہیں. کہا تم دونوں پردے سے ہو جاؤ، اس چیز کا نام پردہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے نابینا صحابی سے پردہ کرنے کا حکم دے رہے، جو صحابی
نبی کی بیویوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے بھی اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہماری حالات کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں کے پردہ کا ہم خود جائزہ لیں، چاہے ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں ہوں یا آپ کے گھروں کی بہن بیٹیاں ہوں، ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے پردے اگر ہمارے گھروں کے ماحول سے نکاح پردہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں برائی ضرور آئے گی۔ اس لیے اپنے گھروں سے، اپنے سماج کے اندر آپ پردوں کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے پڑوسیوں کے بہن بیٹیوں کو سمجھائیں اور اپنے پورے علاقے کو پردے کے تعلق سے ان کو یہ بات کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صرف عورتوں کو نہیں ہے مردوں کو بھی کہا گیا ہے۔ آج ہم کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر کیا پڑتی ہے؟ ہم تک کی نگاہوں سے بڑی غور کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی پیارے صحابی حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجأة فقال اسم البصر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا، اللہ کے نبی کسی اجنبی عورت پر اگر میری نگاہ ایک مرتبہ اچانک پڑ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ اے اللہ کے نبی ایک عورت ہے، اچانک میری نگاہ پڑ جائے پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی نگاہ کو پھیر لو، صرف ایک نگاہ معاف ہے۔ اگر کسی نے کسی خاتون کو دیکھا اور ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھوں کی یہ زنا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں العینان تزنیان وزناہما النظر، یہ دو آنکھیں اللہ نے جو نعمت کے طور پر دی ہے، آپ کو اچھی چیزوں کو دیکھنے کا حکم ہے، آپ ان آنکھوں سے اچھی چیزوں کو دیکھیے، غلط چیزوں سے بچیے۔ اگر آپ گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی آنکھوں کا زنا ہے۔ والیدان تزنیان وزناہما البطش، اور یہ اللہ نے ہاتھ دیے، یہ دونوں ہاتھ یہ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کیا؟ گندی چیزوں کو پکڑنا۔ والرجلان تزنیان وزناہما المشی، اور یہ دو پیر اللہ نے جو دیے ہیں اس کو آپ اچھی محفلوں میں لے کر جائیں۔ اگر یہ گندی محفلوں میں جاتے ہیں تو ان کا کام ہے زنا کرنا، جو گندی محفلوں میں جاتے ہیں۔ وزن اللسان المنطق، اور زبان میں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کیا ہے؟ گندی چیزوں کو بولنا، غلط چیز کو اپنے زبان سے نکالنا، یہ زبان کا حال ہے، زبان بھی زنا کرتے ہیں۔ آپ ان دو حدیثوں سے اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ جو زنا سے بچے ہوئے ہیں۔ کیا اگر ہم آپ سے سوال کریں، کیا ہماری نظر جب کسی اجنبی خاتون پر پڑتی ہے، اجنبی عورت پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو کیا ہم اپنی نگاہ کو پھیرتے ہیں؟ یا اسی طریقے سے جب کسی عورتوں کو دیکھتے ہیں، کسی اجنبی عورت کو دیکھتے تو کیا اپنی نگاہوں سے ٹکٹکی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے آج ہمارے یہ پاؤں گندی محفلوں میں نہیں جاتے ہیں، یا ہماری زبان گندی چیزوں کو نہیں نکالتی ہے، یا یہ ہمارے ہاتھ گندی چیزوں کو نہیں پکڑتے ہیں۔ اگر یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہیں تو ہم سب کے سب زناکار ہیں۔ اگر ہماری زبان گندی چیزوں کو نکالتی ہے تو حدیث کے مطابق ہم سب کے سب زناکار ہیں، اور یہ پیر اگر ہمارے پیر گندی محفلوں تک چل کر جاتی ہیں تو یہ ہم سب زناکار ہیں۔ ہاتھ اگر گندی چیزوں کو پکڑتی ہے تو ہم سب کے سب زناکار ہیں۔ اور جانیے اللہ نے منع کیا نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کی قریب مت جانا، زنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یاد رکھو یہ تو زنا کا معاملہ ہے۔ آج کتنے گھروں میں ایسا ماحول چل رہا ہے اور ایک فیشن بن چکا ہے، ایک ماحول اور ہم نے ایک عرف بنا لیا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے رشتے کو دیکھنے جاتے ہیں، ایک باپ جب اپنے بہو کو دیکھنے جاتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کے بیوی کو دیکھنے جاتا ہے، یعنی اپنے بہو کو دیکھنے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کر جاتا ہے، پڑوس کی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور پڑوس کے بڑے گھر والے بھی ہوتے ہیں، اور جانے کے بعد لڑکی والوں سے وہاں کھانا بھی کھایا جاتا ہے، انگوٹھی پہنایا جاتا ہے اور پیسہ بھی دیا جاتا ہے، اور اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ چائے یا نمکین لے کر سامنے آئے تاکہ ہم سب کے سب دیکھیں۔ اب ہونے والا سسر ابھی سسر نہیں ہوا، وہ بھی دیکھ رہا ہے، پڑوسی کے چند بزرگ لوگ گئے ہیں وہ بھی اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ زنا نے تو اور کیا ہے، جس لڑکی کو دیکھنے کا حق صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو دیا تھا، آج اس لڑکے کو چھوڑ کر کوئی دیکھ رہا ہے شادی سے پہلے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا خطب احدكم المرأة الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل، اگر نوجوانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اگر تم کو کوئی لڑکی پسند آ جائے، کسی لڑکی کو تم پسند کر رہے ہو تو نکاح کا پیغام دے دو، کیونکہ
کہ تمہارا حق ہی صرف اس لڑکی کو دیکھنا ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. ہاں عورتیں دیکھ سکتی ہیں, گھر کی جو عورتیں ہیں, ماں ہے, بہن ہے, بھابھی ہے, وہ جا کر دیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن باپ دیکھے, بھائی دیکھے, آپ کے گھر کا کوئی بڑا اور خاندان کا بڑا وہ دیکھے, شرعاً یہ جائز نہیں ہے, یہ زنا ہے اور اس کا ہم سب کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, یہ زنا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ایک اور بات بیان کی ہے. جو عورتیں باریک لباس پہنتی ہیں, باریک ان کا لباس ہوتا ہے جس سے جسم کے تمام اعضاء دکھائی دیتے ہیں, اس لباس کو پہننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی ام عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک باریک لباس میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے, فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لیتے ہیں, فوراً نگاہ کو پھیرتے ہیں اور اسماء سے کہتے ہیں, اے اسماء الجاریۃ اذا حاضت لم یصلح ان یرا منها الا وداها الى المفصل الى المفصل, کہ اے اسماء جب عورت جوان ہو جائے, جب عورت کی جوانی کی تمام نشانی ظاہر ہو جائے تو کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے, جسم کا کوئی پارٹ دکھائی دے. اے اسماء تمہارے لیے جائز نہیں, تم جوان ہو چکی ہو. آج ہم نے تو اپنے سالی سے مذاق کا ایک لباس بنا لیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ سالی اعلیٰ گھر والی ہوتی ہے. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں, سالی اعلیٰ گھر والی نہیں ہے, نہ وہ آپ کی بہن ہے. آپ کے لیے وہ تو شادی میں نکاح بھی جائز نہیں ہے جب تک آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے. آپ اپنے بیوی کی بہن سے شادی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کو سالی کو اعلیٰ گھر والی کہتے ہیں. سالیوں کے ساتھ آج مذاق کیا جا رہا ہے, سالیوں کے ساتھ آج بائک پر گھوما جا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ غلط طریقہ ہے, یہ سماج یہ برائیوں کا ایک جڑ ہے کہ آج سالیوں کے ساتھ بھی اب جو ہے زنا ہو رہا ہے, سالیوں کے ساتھ بھی زنا ہو رہا ہے, افیئر چل رہے ہیں سالیوں کے ساتھ. میں نے بھی شادی کی, اپنے سالی تو آج تک نہیں دیکھا ہے, شادی کے پہلے بھی نہیں دیکھا اور شادی کے بعد بھی نہیں دیکھا الحمدللہ. اور وہ بھی ہماری سالیاں جو ہمارے قریب آتی بھی نہیں ہے. اگر ہم گھر چلے جائیں تو ایسا لگے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو اگر ماحول گھر کا صحیح ہے, اگر گھر کا ماحول صحیح ہے. آج تو شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ سالیاں آ کر جوتا چراتی ہیں, سالیاں آ کر جوتے لگواتی ہیں اور اس کو ایک رسم بنا لیا گیا ہے. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کون سی طریقہ ہے کہ سالی آ کر جوتے چرائے اور جس کو نہیں دیکھنا وہ سب کے سب دیکھے. یاد رکھیے سالی آپ کے گھر والی نہیں ہے, سالی آپ کے رشتے میں کچھ نہیں لگتی ہے, وہ اجنبی ہے آپ کے لیے. آپ اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سالی کو سمجھا رہے ہیں کہ اسماء تمہارے لیے جائز نہیں ہے, تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے. آج ہم موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ اسماء آج کے بعد آپ کا لباس میرے آنکھوں کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے, باریک لباس آپ کو نہیں پہننا ہے. آج ہماری عورتوں کو دیکھیں, چاہے نقاب کا مسئلہ ہو یا جو ہے کپڑے کا مسئلہ ہو, باریک لباس. اور کچھ ایسی عورتیں ہیں, سب کی بات نہیں کرو, الحمدللہ بہت سے ایسی عورتیں ہیں جو اچھی ہیں, اچھے گھروں کی ہوتی ہیں, لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ وہ نقاب میں نکلتی ہو یا بغیر نقاب کے, ان کے کپڑوں کے ذریعے سے لوگوں کو اٹریکشن ہوتا ہے اور نوجوان کتوں کی طرف بھاگتا ہے جو بیکار کے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یوسف جیسا جو ہے بنایا ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھ کے اگنور مارتے ہیں. ایسے بھی نوجوان موجود ہیں. لہذا اپنے لباس کو صحیح کیا جائے, اپنے گھروں کے بچیوں کا لباس, ان کا نقاب, اور ہم اور سب اپنی نظروں کو بھی صحیح کریں. پوری غلطیاں عورتوں کا ہی نہیں ہے, مردوں کا بھی غلطی ہوتا ہے. تو دونوں کی خطائیں ہوتی ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ مرد اپنی اصلاح کرے اور عورتیں اپنی اصلاح کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں باریک لباس کے تعلق سے, عورتوں ہی کے تعلق سے, کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلون الجنت ولا یجدن ریحها. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا, ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ عورتیں ایسی باریک لباس پہن کر باہر نکلیں گی اور لوگوں کو, مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ جو عورت آپ کے جذبات کو بھڑکانے والے لباس پہن کر نکلتی ہے, گویا کہ نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے نکلتی ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے.
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نساء کاسیات عاریات مملات مائلات لا يدخلون الجنت ولا جنت ریحها، کہ ایک دور ایسا آئے گا، اور وہ دور حقیقت میں آ چکا ہے. ایک دور ایسا آئے گا، اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرمایا تھا، اور وہ دور آ چکا ہے کہ عورتیں ایسے لباس پہن کر نکلیں گی کہ مردوں کو اس لباس میں مائل کریں گی اور مرد مائل ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسی عورت جو مردوں کو مائل، مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والے لباس پہن کر باہر نکلے اور مرد ان کی طرف مائل ہو، ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اس لیے میں اپنی ماؤں سے بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر ایسی لباس، ہاں آپ اپنے شوہر کے سامنے پینٹ اور شرٹ پہنے کوئی دقت نہیں ہے، آپ ٹی شرٹ پہنے اپنے شوہر کے سامنے کوئی دقت نہیں ہے. آپ کے شوہر آپ کے جسم میں جو لباس دیکھ کر پسند کرے آپ وہ لباس پہنیے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن وہی چیز ہر جگہ نہیں چلے گا. شوہر کے سامنے جو لباس پہنے گی وہ لباس آپ باہر نہیں لے سکتی ہے. اس لیے جو کچھ پہننا ہے، جو بھی میک اپ کرنا ہے اپنے شوہر کے سامنے کیجئے، اور باہر جو ہے جب نکلے تو ایسے یہ سمجھیے کہ باہر میں اپنے کام کے لیے جا رہی ہوں اور باہر والوں سے ہم سے کچھ مطلب نہیں ہے. تب تو اسلام، ہمارا گھر اسلامی گھر بن سکتا ہے، ورنہ برائیوں کا جڑ بن جائے گا. اور یاد رکھیں عورتوں ہی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، یعنی زانیہ. کچھ ایسی عورتیں مارکیٹ میں ہیں، میرے علم کے مطابق ہے، کچھ ایسی نوجوان خواتین ہیں، کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو عطر کو پسند کرتی ہیں، خوشبو پسند کرتی ہیں. دیکھیے وہ خوشبو لگا سکتی ہیں لیکن اپنے شوہر کے سامنے، پھر میں بات کروں گا شوہر کے سامنے. جو عورت عطر اور خوشبو اور پرفیوم لگا کر باہر نکلتی ہے، معاف کیجیے گا آپ گالی بھی دے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مجھے آپ نہیں گالی دیں گے، اللہ کے نبی کو گالی پڑے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، یعنی زانیہ. وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے، جو عطر لگا کر پرفیوم لگا کر باہر نکلے، وہ عورت مردوں کے مجلس سے اگر گزر رہی ہے خوشبو لگا کر، مردوں کے ناک میں وہ خوشبو جا رہی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ عورت زانیہ ہے. زانیہ، ایسی عورت زانیہ ہے. بتائیے اتنی سخت وعید ہے. اور آج ہماری کچھ بہنیں ہیں جو عطر کو پسند کرتی ہیں اور باہر لگا کر بڑے شوق کے ساتھ نکلتی ہیں، جو کالج وغیرہ رخ کرتی ہیں ان کے یہاں تو یہ ضرور پایا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنائے. بس ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے، جن لوگوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، ان کی کچھ لسٹ ہے. وہ لسٹ یہ ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورتیں، مومن ہو مرد ہو مومن اور مومنہ عورتیں ہوں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والی عورتیں اور سچ بولنے والے مرد، اور صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. ان لوگوں کو اللہ نے مغفرت یعنی جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. اب جن کو جنت چاہیے وہ اپنی قرآن کے پارہ نمبر 22 سورہ جو احزاب اور آیت نمبر 35 کو جا کر دیکھ لیجئے گا کن لوگوں کو اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا. مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورتیں ہو، مومن مرد ہو یا مومنہ عورتیں ہو، اور فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اس کے ساتھ ساتھ سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے وعدہ کیا کہ تم کو جنت دیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں داخل کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو عورتوں کے تعلق سے اور اسلامی گھر اور ماحول کو درست کرنے کے تعلق سے جو باتیں آگے سامنے ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنائے، اور ہماری عورتوں کو اللہ جو عورتیں راہ راست بھٹکی ہوئی ہیں اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلا. اللہ ہم سب کے نظروں کی رعایت فرمائے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں. اللہ ہم نے آج تک جو بھی نیکیاں کی ہیں اللہ ان نیکیوں کو قبول فرمائے.
اللہ ہمیں رمضان المبارک اس مہینے میں جو ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ ہم توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.